بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ دوستو، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس کی ہولناکی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ سورج انسانوں کے بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ کے پاؤں تک، کچھ کے گھٹنوں تک اور کچھ کے کانوں تک پسینہ پہنچے گا۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ اس دن سب کو ایک ہی ضرورت ہوگی، کوئی سایہ، کوئی پناہ گاہ، لیکن وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ 7 خوش نصیب لوگ دنیا میں عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن ان کے خاص اعمال ان کو آخرت میں عظیم مرتبہ دلوائیں گے۔ اگر آپ بھی ان 7 خوش نصیب لوگوں کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو ان اعمال کے مطابق ڈھال سکیں۔ پہلا وہ شخص جو انصاف کرنے والا ہوگا، انصاف کرنے والا حکمران۔ سب سے پہلا شخص جو انصاف کرنے والا حکمران ہوگا، عدل سب سے بڑی امانت ہے، اور جس نے رعایا کے ساتھ انصاف کیا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے میں درست، دشمن، امیر، غریب سب کو برابر سمجھا جائے اور اللہ کی شریعت کے مطابق حق فیصلہ دیا جائے۔ قرآن میں ہے، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی عدل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے۔ انصاف کرنے والا حکمران نہ صرف اپنی رعایا بلکہ اپنے گھر والوں، ماتحتوں اور ہر تعلق میں عدل کرتا ہے۔ یہ پیغام عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے دائرے میں انصاف کریں، جیسے والدین، استاد، تاجر یا خاندان کے سربراہ۔ دوسرا انسان جو کہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ نوجوان جو عبادت میں پلا۔ دوسرا خوش نصیب وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزاری۔ جوانی میں خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، نفس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے جوانی میں عبادت کا مقام بڑا ہوا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ یہ نوجوان نماز کا پابند ہوتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے اور اپنی توانائیاں دین کی خدمت میں لگاتا ہے۔ آج کے دور میں نوجوان موبائل، کھیل اور دنیاوی چیزوں میں کھو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے قریب رہے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرے وہ انسان جو مسجد سے جڑے ہوئے دل ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، وہ صرف نماز کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ مسجد کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ حدیث ہے کہ مسجد سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ شخص جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دوبارہ اللہ کے گھر میں جائے۔ مسجد سے جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز باجماعت کی پابندی کریں، وہاں ذکر اور قرآن میں وقت گزارے۔ جو شخص مسجد کو اپنی زندگی کا مرکز بناتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ چوتھا وہ شخص جو کسی دوسرے مومن سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ یہ محبت دنیاوی مفاد، رشتہ داری یا کسی غرض کی وجہ سے نہ ہو بلکہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ حدیث ہے کہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کریں
اسی پر جمع ہوں اور اسی پر جدا ہوں، قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایسی محبت میں اخلاص، نیک نیتی اور ایمان کی پختگی ہوتی ہے۔ یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کے لالچ کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دوست ایسے بنائیں جو ہمیں دین کی طرف کھینچے اور اللہ کے قریب لے جائیں۔ گناہوں سے بچنے والا نوجوان۔ پانچواں وہ شخص ہے جسے کوئی حسین عورت بدکاری کی دعوت دے لیکن وہ اللہ کے خوف سے کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ایمان اور خوف اللہ کی سب سے بڑی علامت ہے، کیونکہ یہ سب سے سخت آزمائش ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے زلیخا کی دعوت کو رد کیا اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ آج کے زمانے میں یہ فتنہ انٹرنیٹ، موبائل اور سوشل میڈیا اور ناجائز تعلقات کے ذریعے بڑھ چکا ہے۔ جو شخص اپنی آنکھ، دل اور نفس کو قابو میں رکھے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ چھٹا وہ خوش نصیب ہے جو ایسا صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، یعنی کہ وہ ریاکاری کے بغیر خالص اللہ کے لیے دے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یعنی کہ وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اس میں ریاکاری شامل نہ ہو تو وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال چھپ کر اور ظاہر دے دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ چھپ کر صدقہ دینا نفاق اور ریاکاری سے بچاتا ہے اور عمل کو خالص بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا انشاءاللہ۔ ساتواں خوش نصیب وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ عمل خالص محبت اور خوف خدا کی علامت ہے۔ حدیث ہے، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ یہ آنسو قیامت کے دن آگ بجھا دیں گے اور اللہ کا سایہ عطا کریں گے۔ جو شخص رات کے وقت اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوگا۔ یہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں دوستو جنہیں اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ دن جب کوئی اور سہارا یا پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ یہ 7 اعمال نہ صرف دنیا میں سکون دیتے ہیں بلکہ آخرت میں نجات کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق ڈھالیں: انصاف، عبادت، مسجد سے محبت، اللہ کے لیے محبت، گناہ سے بچنا، خفیہ صدقہ دینا اور اللہ کو تنہائی میں یاد کرنا۔ یہ اعمال آسان ہے لیکن اخلاص اور ثبات کے بغیر ممکن نہیں۔ آج سے ہی ہمیں اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لانا ہوگی، بلکہ لازمی لانا ہوگی۔ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان 7 خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو روزمرہ کے بنیاد پر ہماری ویڈیوز مل سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔